فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں۔ یہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 36 ہے، اور ہم 19ویں فصل کا آغاز کر چکے ہیں پچھلی نشست میں، یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 35 میں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس 19ویں فصل کا عنوان بتایا تھا، اب پھر دہرا رہی ہوں، خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا کلام، اور یہ 84 مقامات پر، یعنی 84 ہیڈنگز ہیں اس میں، اس 19ویں فصل میں، جہاں پہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے کلام کے حوالے سے تفصیلات ہیں، اور ہم نے پارٹ نمبر 35 میں ٹوٹل 20 ہم نے ہیڈنگز پڑھ لی تھی، اور اب آئیے نمبر 21 ہم پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز پیج 469 سے۔ ہیڈنگ ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا غضب، خدا کا غضب ہے۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ میں تم دونوں سے دریافت کرتی ہوں کہ اللہ کو گواہ اور حاضر و ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، انورٹڈ کاما، کہ فاطمہ کی خوشبو میری خوشبو ہے، فاطمہ کا غضب میرا غضب ہے۔ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت اور مودت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ سن کر ان دونوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک ارشاد فرمایا، اور ہم نے خود اپنے ہی کانوں سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ حدیث سنی ہے، مگر اب آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے ملائکہ کو گواہ قرار دے کر یہ اعلان کرتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے غضبناک کیا ہے، تم نے مجھے بہت دکھ پہنچایا، اور جب میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گی تو میں تمہاری شکایت کروں گی، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے امامت والسیاست ابن قتیبہ یا قتیبہ، صفحہ نمبر 14، اور اس کے بعد لکھا ہے طبع مصریہ، میم سواد رے یہ ہے۔ اور اب آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 470 پر، ساتھ ہی 471 پڑھیں گے، اور ہیڈنگ ہے نمبر 22، اور لکھا ہے خالص عبادت۔ تفصیلات ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی خالص عبادت کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں افضل ترین مصالح، نیم سواد الف لام ہے، مصالح نازل کرتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 71، صفحہ 184۔ اور اب اگلی ہیڈنگ نمبر 23، امت میں سے سب سے بہتر و برتر۔ تفصیلات ہیں کہ لیس، لام یہ سے، لیس بن ابو سلیم سے مروی ہے کہ اس نے عبداللہ بن حسن سے، اس نے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے سنا
آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو نرم دلی میں اور وہ اپنی عورتوں کے لحاظ سے بہتر ہیں، کہ جو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں کہ جو نرم دلی میں اور اپنی عورتوں کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ یہ جملہ دوبارہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہاں پر حوالہ ہے دلائل الامامت صفحہ نمبر 7۔ اب آ گیا ہے نمبر 24، ہیڈنگ ہے رب کے نزدیک۔ لکھا ہے ایک دفعہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ جو مستور رہے، میم سین تے واورے رہے۔ پھر پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے جو اپنے رب کے قریب ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے کیونکہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں تھا۔ جب خاتون جنت نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے گھر کے گوشے میں رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انا فاطمتا بضعۃ منی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 92۔ اور آئیے اگلے صفحے پر، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ نمبر 25 پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 25 کی ہیڈنگ ہے کہ وہ سوابق میں سے ہیں، سین واو الف بے قاف، وہ سوابق میں سے ہیں۔ لکھا ہے ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی میرے لباس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اور علی علیہ السلام عرصہ 5 سال سے اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈھے کی کھال ہے جس پر دن کو اس پر گھاس ڈال کر اپنے اونٹ کو کھلاتے ہیں اور رات کو اسے بستر بنا کر سوتے ہیں۔ ہمارا سرہانہ وہ ہے کہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، میری دختر کا تعلق سبقت رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے عوالم المعارف اور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 130۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، نمبر 26۔ لکھا ہے کہ پردہ ہو تو ایسا ہو۔ لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں ایک نابینا نے آنا چاہا تو آپ نے اس سے پردہ کیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ یہ نابینا ہے، پھر اس سے کیا پردہ؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، وہ نابینا ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، وہ میری خوشبو کو سونگھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میری لخت جگر ہو۔ حوالہ ہے ملحقات میم لام ہے قاف الف تے ملحقات احقاق الحق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 258۔ اور اب نمبر 27، ہیڈنگ ہے پاک بطول کے گھر کی کائنات۔ لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اور میرے چچا ذات کا جو بستر ہے وہ مینڈھے کی کھال ہے جس پر ہم رات کو سوتے ہیں اور دن کو اس پر گھاس ڈال کر اپنے اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری نور نظر، صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران اپنی زوجہ کے ساتھ 10 سال رہے، ان کا بستر صرف قطوانی ابا تھا، قاف توئے واو الف نون چھوٹی ہے، اس کی ادائیگی مجھ سے بہتر سامعین آپ لوگ جانتے ہیں، قاف توئے واو الف نون چھوٹی ہے ابا تھا۔ حوالہ ہے المصدر جلد نمبر 406۔ ہم آ گئے ہیں پیج 472 پر اور 473 اس کے سامنے ہے، ساتھ ہی پڑھیں گے۔ نمبر 28 پہ ہیڈنگ ہے امور خانہ داری۔ ایک دفعہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا،
یا رسول اللہ، چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں پر گھٹے پڑ گئے ہیں، کبھی تو میں چکی چلا کر آٹا پیستی ہوں اور کبھی اس آٹے کو گوندتی ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے المصدر، صفحہ نمبر 366۔ اور اب 29 نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ نماز کو سبک سمجھنے والے کا عذاب۔ آئیے جانتے ہیں۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ جو مرد اور عورت نماز کو سبک خیال کرے اس کی سزا کیا ہے؟ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جو بھی نماز کو سبک سمجھے گا تو پروردگار اسے 15 مصائب سے دوچار کر دیتا ہے۔ ان میں 6 کا تعلق اس دنیا سے ہے، ان میں سے 3 کا تعلق موت سے ہے، اور 3 کا تعلق اس کی قبر سے، اور 3 کا تعلق میدان محشر سے ہے۔ سامعین، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ 6 جن کا تعلق دنیا سے ہے وہ یہ ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کی عمر میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ 2، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ 3، اللہ اس کے چہرے سے صالحین کی علامات محو کر دیتا ہے۔ 4، وہ جو عمل کرتا ہے اسے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ 5، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ 6، صالحین کی دعا سے وہ حصہ نہیں لیتا۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پڑھے کہ وہ 6 کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور آگے لکھا ہے کہ باقی وہ 3 جو موت کے وقت سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ذلت کی موت مرتا ہے۔ نمبر 2، وہ پیاسا مرتا ہے، اگر اس وقت دنیا کے دریا اس کے سامنے کر دیے جائیں اور وہ ان سے پانی پیتا رہے پھر بھی وہ سیراب نہ ہو۔ اور نمبر 3 ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ عذاب کہ جس سے وہ قبر میں دوچار ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کی قبر میں اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اسے بے قرار و بے چین رکھتا ہے۔ نمبر 2، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کی قبر کو تیرا و تاریک کر دیا جاتا ہے۔ اور اب لکھا ہے کہ باقی وہ 3 عذاب جو میدان محشر میں سامنے آئیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر عرصہ محشر میں لائے گا جسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر 2، اس کا حساب سخت ہوگا۔ اور نمبر 3 کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 171 اور 172۔ اور اب 30 نمبر پہ ہیڈنگ ہے حدیث صحیفہ۔ لکھا ہے ابن مسعود سے مروی ہے، ایک شخص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث چھوڑی ہو جو رہ گئی ہو؟ تو خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ فلاں تحریر لے آؤ۔ وہ کنیز جب تحریر لائی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے قابل اعتماد نہ ہو۔ وہ شخص جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں دیتا۔ وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور اب ہم پیج 474 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 475 پڑھیں گے۔ لکھا ہے پروردگار عالم پاک دامن، بردبار اور صاحب خیر شخص سے محبت کرتا ہے اور برے آدمی سے بغض رکھتا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں ہے، فحش برائی ہے اور برا آدمی جہنمی ہے۔ حوالہ ہے دلائل الامامت، صفحہ نمبر 301۔ اور اب آئیے 31 نمبر پہ پڑھتے ہیں
ہیڈنگ حدیث زلزلہ. لکھا ہے ہارون بن خارجہ نے یہ حدیث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مرفوعاً لی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دور حکومت میں شدید زلزلہ آیا. لوگ خوفزدہ صورت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے پاس پناہ لینے کے لیے پہنچے. وہاں دیکھا تو وہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے. ان کی پیروی میں باقی تمام لوگ بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے. جب حضرت علی علیہ السلام نے ان سب کو پریشان حال دیکھا تو آپ علیہ السلام ان کی طرف بڑھے. لوگوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی. امام علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور آپ علیہ السلام اس پر چڑھ گئے. لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے. امام علیہ السلام پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. وہ سب دیکھ رہے تھے کہ مدینے کے در و دیوار زلزلے سے کانپ رہے تھے. علی حیدر کرار نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ہلاکت قریب ہے جو اس طرح سے تم ڈر رہے ہو. لوگوں نے عرض کیا، یا علی علیہ السلام، ہم نے اس طرح کا شدید زلزلہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا. یہ بے حد خوفناک ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس وقت علی علیہ السلام نے اپنے لبوں کو جنبش دی اور اپنے دست مبارک زمین پر مارے اور فرمایا کہ تجھے کیا ہوا، اب ساکت ہو جا. اور اس کے بعد زمین ساکت ہو گئی. تو لوگوں نے باب مدینۃ العلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے پر اظہار تعجب کیا. جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ نے حاضرین سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے کام پر تعجب ضرور کرو گے. اب دیکھو تم اس پر بھی تعجب کر رہے ہو. اہل مدینہ نے کہا کہ ہاں یا علی، آپ علیہ السلام کا یہ کام لائق تعجب ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہ آدمی ہوں کہ جس کے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک ترجمہ، کہ جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس صورت میں جس انسان کا ذکر ہے وہ میں علی علیہ السلام ہوں. حوالہ ہے دلائل الامامت صفحہ نمبر 301. پھر لکھا ہے کہ اب ہم آگے ہیں نمبر 32 پر. لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کے فضائل. لکھا ہے حضرت زینب بنت علی علیہ السلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، تم اور تمہارے شیعوں کا ٹھکانہ جنت ہے. حوالہ نوٹ کیجئے، دلائل الامامت صفحہ نمبر 302، احقاق الحق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 307 اور ینابع المودت صفحہ نمبر 257. اور اب آگے چلتے ہیں نمبر 32 ہم نے پڑھ لیا. 33 ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا. لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور مجھے وہاں بیٹھ جانے کا حکم دیا. اس دوران میرے فرزند حسن علیہ السلام ہمارے ہاں حاضر ہوئے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں میرے فرزند حسین علیہ السلام آئے تو انہیں بھی فرمایا کہ تم ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. پھر علی علیہ السلام وہاں آئے تو ان سے فرمایا کہ وہ ان کے ہمراہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے سروں کو آپس میں ملایا اور فرمایا، خدایا یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، تو ان سے اس طرح خوشنود رہ کہ جس طرح میں ان سے خوش و راضی ہوں. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، دلائل الامامت صفحہ نمبر 302. اب آگے ہیں نمبر 34،
ہیڈنگ ہے میراث حسنین شریفین علیہم السلام. لکھا ہے زینب بنت ابو رافع کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا کہ آپ حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں. ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی اور پھر کچھ دنوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ان بچوں کو کچھ نہیں عطا کیا، انہیں کچھ عطا فرمائیں. تو اس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام میری ہیبت اور سرداری کے وارث ہیں اور حسین علیہ السلام میری جرت اور جود و سخاوت کے وارث ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے دلائل الامامت صفحہ نمبر 303. اور اب 36 نمبر پہ خاتون جنت اور ضعیفہ کی مدد. ہیڈنگ ہے لکھا ہے اسناد کے ساتھ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ایک دفعہ 2 عورتیں دین کے بارے میں آپس میں جھگڑتی ہوئی میرے پاس آئیں. ان میں سے ایک دشمن تھی اور دوسری مومنہ تھی. میں نے دلیل اور برہان کے ذریعے مومنہ عورت کی اس کی مخالف عورت کے خلاف مدد کی. مومنہ بہت خوش ہوئی. میں نے اس مومنہ سے کہا تمہاری مدد کرنے سے ملائکہ اور فرشتگان مقرب خوش ہیں اور مجھ سے زیادہ ملائکہ خوشی منا رہے ہیں، اور شیطان اس دوسری عورت کی شکست پر اس سے بھی بڑھ کر سوگوار اور رنجیدہ خاطر ہے. خداوند متعال نے اپنے ملائکہ سے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس بیچاری کمزور عورت کی مدد کی ہے، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کی خاطر اس عورت کی ہزار کمزوریاں دور کر دو اور اس سالس کو ان لوگوں کے واسطے قرار دو کہ جو کمزوروں اور لاچاروں کی مدد کریں گے اور وہ ان کی مدد کے نتیجے میں اپنے دشمن پر غالب ہوں گے. تو ان کے واسطے 1,000 وہ نعمتیں قرار دو کہ جو جنت میں ان کے واسطے آمادہ ہیں. حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8. اب نمبر 37 پہ ہیڈنگ ہم پڑھتے ہیں خاتون قیامت پر درود پڑھنے کا ثواب. لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے سنا. آپ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، جو بھی تم پر درود و سلام پڑھے گا پروردگار عالم اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے مجھ سے ملحق کر دے گا. جنت میں جہاں بھی جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472. اور اب 38 نمبر کی ہیڈنگ فضائل علماء. لکھا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میری والدہ ضعیفہ ہے، وہ نماز کے مسائل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ سلام اللہ علیہا سے وہ مسائل پوچھوں. سامعین ہم پیج 478 پہ آ گئے ہیں، 479 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ سے وہ مسائل پوچھوں. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس خاتون کو مسائل کے جوابات بتائے. اس خاتون نے دوبارہ سوالات کیے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کے سوالوں کے جوابات دیے. پھر اس نے سوالات کیے، سیدہ نے ان کے جوابات بھی دیے. اس طرح اس نے 10 بار پوچھا تو خاتون قیامت نے 10 بار جوابات دیے. آخر میں اس عورت نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ میں آپ سلام اللہ علیہا کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی. سیدہ نے اسے جواب دیا کہ نہیں، یہ کوئی زحمت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے. تمہارے جو بھی مسائل ہیں وہ تم سب بیان کر دو. خاتون جنت نے فرمایا اگر کوئی شخص بھاری وزن لے جا رہا ہو اور اسی وزن پر اس کے واسطے 1,00,000 دینار کا وزن اور بڑھا دو تو وہ اس بار کے اٹھانے میں اپنی طرف سے کسی طرح کی ناگواری کا اظہار نہیں کرے گا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی طرح تمہارے ہر مسئلے کے بارے میں
اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ زمین سے آسمان تک کی فضا موتیوں سے بھر جانے سے بھی زیادہ ہوگا۔ میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے علماء جب عرصہ محشر میں آئیں گے تو فضل و کرامتوں کی خلتیں اس قدر عطا ہوں گی کہ جس قدر انہوں نے علوم آل محمد علیہ السلام کے حصول میں اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی میں کوشش کی ہوگی، اس وقت ہمارے پروردگار کا منادی ندا کرے گا کہ اے وہ لوگو کہ جنہوں نے یتیموں کی کفالت اور سرپرستی کی ہے جبکہ وہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے تھے اور ان کی روزی فراہم کرنے میں ان کی مدد کی ہے، اب دیکھو تمہارے شاگرد اور وہ یتیم ہیں اور جن کی تم نے کفالت کی تھی، اور ان کی روزی فراہم کرنے کا اجر ثواب یہ ہے کہ دنیا میں انہیں علوم کی خلتیں عطا کی گئیں اور ان یتیموں کو بھی اسی حساب سے خلتیں عطا کی جائیں گی کہ جس قدر انہوں نے علوم حاصل کیے۔ ان یتیموں پر 1,00,000 سے زیادہ خلتیں ہوں گی، اور پھر یہ یتیم ان حضرات کو خلتیں پہنائیں گے کہ جنہوں نے انہیں علوم سے آراستہ کیا تھا۔ ندائے پروردگار آئے گی کہ جن علماء نے ان یتیموں کی تعلیم و تربیت میں کوشش کی ہے انہیں خلتوں سے آراستہ کیا جائے اور پھر ان کی خلتیں برابر ہوں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے کنیز خدا، تمہارا ہر مسئلہ ان خلتوں سے بھی بہتر ہے، اور جس چیز پر بھی سورج کی دھوپ پڑتی ہے تمہارے ہر مسئلے کے جواب میں اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے البہار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 3۔ اور اب ہم 39 نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عصمت و طہارت کی شہزادی کی بارگاہ میں حوروں کی آمد۔ تفصیلات یوں ہیں۔ جناب عبداللہ بن سلمان فارسی رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 10 دن بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہم پر لوگوں نے مظالم ڈھائے، تم بھی ہمارے پاس نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ السلام پر کون جفا کر سکتا ہے؟ اے میرے آقا، آپ کو معلوم ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور فراق کا غم بہت شدید تھا، اور اسی غم نے ہمیں کہیں باہر نہیں جانے دیا، اور اسی وجہ سے میں آپ کی زیارت سے محروم رہا۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا، سلمان رضی اللہ، میری طرف آؤ، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتی ہیں اور وہ بہشتی تحفہ ہے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جنت سے کوئی چیز آئی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، کل کچھ آیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں بڑی بے تابی کے ساتھ خاتون جنت کے دروازے پر پہنچا اور اہل بیت علیہم السلام کو سلام کیا۔ خاتون جنت نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تم نے ہمیں بھلا دیا۔ میں نے عرض کیا، اے سید کونین، میں کہاں آپ علیہ السلام کو فراموش کر سکتا ہوں؟ خاتون جنت نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں۔ اے صحابی رسول، میری بات غور سے سنیں، میں کل اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور دروازہ بند تھا، اور میں وحی کے بند ہو جانے، واو ہے چھوٹی ہے، وحی کے بند ہو جانے، ملائکہ کی آمد و رفت کے منقطع ہونے کے بارے میں غور کر رہی تھی کہ ہمارے گھر کی رونق اب کہاں گئی کہ ایک مرتبہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور بے حد خوبصورت، حسین و جمیل 3 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ میں ان کی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کرنے لگی کہ یہ آخر کون ہیں کہ جنہیں میں نہیں پہچانتی۔ میں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ مکہ معظمہ کی رہنے والی ہو
یا اہل مدینہ سے ہو؟ انہوں نے کہا اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اہل مکہ سے ہیں اور نہ اہل مدینہ سے ہیں، ہمارا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دارالسلام کی حور العین ہیں۔ اے دختر رسول، ہمیں پروردگار عالم نے آپ کی خدمت عالیہ میں بھیجا ہے، ہمیں آپ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا بڑا شوق و اشتیاق ہے۔ ان میں سے ایک جو بڑی معلوم ہو رہی تھی، میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام مقدودہ ہے، میم قاف دال واو دال ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام مقدودہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے صحابی رسول مقداد بن اسود رضی اللہ کندی نے کاف نون دال چھوٹی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ میں نے دوسری حور سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام ذرہ ہے، زال پہ فتح ہے اور رے پہ تشدید ہے، ذرہ ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہارا نام ذرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ پھر میں نے تیسری حور سے اس کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا میرا نام سلمہ ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہارا نام سلمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے آپ سلام اللہ علیہ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سلمان کے لیے خلق کیا ہے۔ پھر خاتون جنت نے سفید رنگ کی مشک اذفر سے الف زال فیرے مشک اذفر سے معطر شدہ شیرمال اور خرمے نکالے اور مجھ سے فرمایا کہ اے سلیمان ان سے روزہ افطار کرنا۔ پھر لکھا ہے کہ ان سے روزہ افطار کرنا۔ میں نے وہ تبرک لیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے کہا اے سلیمان رضی اللہ، کیا تمہارے پاس مشک اذفر ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ جب وقت افطار ہوا تو میں نے ان خرموں سے روزہ افطار کیا تو دیکھا کہ ان خرموں میں گٹھلی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کا بیان ہے کہ جب دوسرا دن ہوا تو پھر میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گیا اور عرض کیا اے مخدوم کونین، ان خرموں میں گٹھلی نہیں تھی؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ ہاں اے سلیمان رضی اللہ، ان خرموں میں گٹھلی نہیں ہوتی، وہ تو دارالسلام کے خرمے تھے۔ ایک کلام جو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم کیا تھا وہ میں صبح و شام پڑھتی ہوں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے البحار جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 66 اور 67۔ یوں ہم نے 39 ہیڈنگز پڑھ لی، تفصیلات جان لی۔ پیج 481 پر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ 481 پر ہی اگلی نشست میں نمبر 40 سے آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔